الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان صوبہ پنجاب کے ناظم و رکن مرکزی مجلس عاملہ مولانا قاضی عبدالرشید 66 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال فرما گئے۔ جب کسی عالم بعمل کی موت کی خبر سننے کو ملتی ہے تو سمجھدار انسان پر سختی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج ہم کسی قریبی عزیز یا سرپرست کی شفقتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بادلوں کا سایہ ہم سے ہٹ گیا ہے، زمین قدموں کے نیچے سے سرک گئی ہے، بہاریں ہم سے روٹھ گئی ہیں، اور دل میں خیال ابھرتا ہے کہ اب ہم روحانی توانائی کہاں سے حاصل کریں گے۔ سینہ غم سے تنگ ہو جاتا ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد دنیا ویران سی نظر آتی ہے، مگر جب عالم بعمل کی وفات پر ان کے ہم اثروں اور شاگردوں کے خوبصورت الفاظ اور دعائیں سننے کو ملتی ہیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ بامقصد زندگی تو انہی کی تھی اور سعادت کی موت بھی انہی کی ہے، کہ جو مرتے دم تک رب کا قرآن اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا گئے اور اپنے رب کے فضل اور نیک اعمال کے ذریعے دنیا کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ گئے۔ علماء کسی بھی معاشرے کا حسن اور وقار ہوتے ہیں۔ علماء کا وجود معاشروں کے لیے اس اعتبار سے انتہائی ضروری ہے کہ عوام الناس ان سے شرعی، دینی، سماجی اور دیگر معاملات میں رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں اور ان کے خطبات، دروس، مجالس اور تحریروں کے ذریعے اپنے عقائد، نظریات اور اعمال کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ موت العالم موت العالم، معلوم نہیں حدیث ہے یا کسی کا قول، بہرکیف ایک عالم ربانی کی موت عالم کی موت قرار دیا جا سکتا ہے۔ عالم ربانی کی موت سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو آسانی سے پر نہیں ہوتا، یعنی جب عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام میں ایک رخنہ پڑ جاتا ہے جو آسانی سے پر نہیں ہوتا۔ عالم کی موت سے اسلامی معاشرے میں ایسا خلا پیدا ہو جانا جو آسانی سے پر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عالم پر خاص رحمت ہے۔ یہی سبب ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر اللہ رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والی ساری مخلوق، حتیٰ کہ اپنے بلوں میں چیونٹیاں اور دریا میں تیرتی ہوئی مچھلیاں بھی عالم کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں کے سینوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مولانا عطا اللہ رحمانی کے مطابق قاضی صاحب مرحوم جامعہ دارالعلوم فروقیہ دمیال کیمپ راولپنڈی کے بانی مہتمم تھے۔ آپ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دادا مولانا قاضی عبدالرحمن پنڈ سرال ضلع ٹک میں دینی علوم فنون سے وابستہ علمی شخصیت تھے۔ ان سے پڑھنے والوں میں برصغیر کے کئی نامور علمی شخصیات شامل تھیں۔ قاضی عبدالرشید، جن کی پیدائش 1958 میں راولپنڈی میں ہوئی، ابتدائی دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی آپ نے حاصل کی۔
بعد میں آپ نے پاکستان ایئر فورس کے انجینئرنگ شعبہ میں بھی کام کیا۔ مزید دینی تعلیم آپ نے بڑی عمر میں معروف دینی درسگاہ جامعہ فروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی میں مکمل حاصل کر کے 1988 میں امتیازی نمبروں سے تعلیمی مراحل سے فارغ ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عنایت اللہ، مولانا عبید اللہ خالد، مولانا محمد صادق، محمد یوسف کشمیری، مولانا محمد انور، مولانا عبدالرزاق زائد سمیت دیگر علمی ہستیاں شامل تھیں۔ دوران تعلیم آپ نے کراچی کے علاقہ ملیر کی بڑی جامع مسجد میں امامت خطابت کی ذمہ داریاں بھی انجام دیں۔ درس نظامی سے فراغت کے بعد دعوت تبلیغ سے بھی وابستہ رہے۔ تعلیمی مراحل سے فراغت کے بعد جامعہ فریدیہ اسلام آباد میں تدریس سے عملی زندگی کا آغاز کیا، جبکہ دمیال کیمپ راولپنڈی میں امامت خطابت بھی کرتے رہے۔ آپ کی فعال کارکردگی پر آپ کو وفاق المدارس العربیہ صوبہ پنجاب کے ناظم کے عہدے پر منتخب کیا گیا اور پھر مرکزی مجلس عاملہ کے رکن کی حیثیت سے وفاق المبارک میں نمایاں خدمات انجام دی۔ آپ نے ملکی سطح پر کئی دینی تنظیموں تحریکوں میں بھی فعال متحرک کردار ادا کیا۔ کئی ممالک میں آپ کے دعوتی اصلاحی حوالہ سے جانا ہوتا۔ آپ کے ادارہ دارالعلوم فروقیہ سے ملکی و بیرونی ملک کے ہزاروں افراد نے دینی علمی فیض حاصل کیا۔ مولانا طلعت رحمانی نے مزید بتایا کہ قاضی عبدالرشید مرحوم کو دل کا عارضہ لاحق تھا۔ صبح بوقت تہجد تکلیف ہوئی، مقامی اسپتال میں لے جایا گیا جہاں وہ رحلت فرما گئے۔ ان کے انتقال کی خبر ملک بھر کے دینی حلقوں میں فضا سوگوار ہو گئی۔ وہ بلا مبالغہ ایک فرد نہ تھے بلکہ ایک تحریک تھے۔ تحریکوں کے روح رواں، کوئی بھی موقع ہوتا، کوئی بھی معاملہ ہوتا تو نظر ان کی طرف اٹھتی تھی، دھیان ان کی طرف جاتا تھا، اور پھر وہ فکر مند ہوتے، متحرک ہوتے، مشاورت ہوتی، فیصلہ ہوتا اور چل سو چل۔ یہ جو اسلام آباد راولپنڈی کے علماء کی اجتماعیت، اتحاد، یکجہتی اور تحرک ہے، اس کی بنیاد حضرت قاضی صاحب تھے۔ بڑی بڑی تحریکوں کی ابتدا حضرت قاضی صاحب نے کی اور انہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچایا۔ ان کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان کی شخصیت لاجواب تھی۔ حضرت قاضی صاحب کی زندگی پر بھی رشک آتا تھا اور آج ان کی موت پر بھی رشک آ رہا ہے کہ زندگی کے آخری ایام کے صبح و شام اور دن رات ختم نبوت کے عظیم مشن پر لگانے کے فوری بعد اپنا انعام لینے روانہ ہو گئے۔ سپریم کورٹ میں بھی سرخرو ٹھہرے اور جس جہاں گئے وہاں بھی انشاءاللہ سرخرو ٹھہریں گے۔ یہاں حضرت قاضی صاحب جب خوب محنت کرتے تھے، خوب بھاگ دوڑ اور جوز مسلسل کے بعد حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مولانا محمد حنیف جلندری صاحب اور دیگر علماء سے ملتے تھے تو ان کی خدمات اور جوز مسلسل پر بڑوں سے ان کی شاباشی ملتی تھی۔ اکابر ان کا ماتھا چومتے تھے، ان کی تحسین فرماتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اب جب قاضی صاحب اپنے رب کے دربار میں پہنچیں گے، برگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے تو ان کو نہ جانے کیسے نوازا جائے گا اور کس کس انداز سے ان کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ واہ قاضی صاحب، آپ خوش نصیب تھے۔ زندگی کا آخری معرکہ ختم نبوت کا لڑا، کس ہمت اور محنت سے لڑا اور کس شان سے جیتا، اور پھر اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے اپنا انعام پانے چل دیے۔ گو مولانا قاضی عبدالرشید صاحب ہم میں نہیں رہے، لیکن اس قسم کے کابر علماء کا خلا قیامت کی دیواروں تک پر نہیں ہو سکتا۔ ان کی یادوں کی خوشبو سے دل کا گلستان ہمیشہ مہکتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ جل شان کی حضور دعا ہے کہ رب رحیم کریم حضرت قاضی عبدالرشید صاحب کے ساتھ شفقت محبت والا معاملہ فرما کر اپنی جوار رحمت میں اعلی و عرفہ مقام عطا فرمائے، اور اقربا، لواحقین اور اہل و عیال اور تمام متعلقین متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔